بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں کہ 70,000 بھی حاجتیں ہوں گی وہ بھی اللہ کے فضل سے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کی مکمل حقیقت اور مستند طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ جو شب برات کی مقدس اور بابرکت رات آتی ہے، اس عظمت والی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز خاص طور پر ادا کی جاتی ہے۔ میں آج کی اس اہم گفتگو میں انہیں 6 رکعت نمازوں کا مکمل اور مفصل طریقہ بتانے والی ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل کوئی دوسری ویڈیو دیکھنے کی آپ کو قطعی حاجت یا ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ میں ایک ایک نقطے کا مکمل طریقہ بتانے والی ہوں۔ محترم ناظرین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے وہاں تشریف لائے اور پھر آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ مجھے فکر ہوئی تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں اور اسلام کے شہداء کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے گڑ گڑا کر استغفار فرما رہے تھے۔ تو میں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اللہ کے خاص کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں، یعنی آپ کی تلاش میں نکلی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت شفقت سے فرمایا، عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اللہ رب العزت اس رات قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ مشرک، کینہ رکھنے والا یعنی دل میں بغض چھپانے والا اور پاجامہ یا لباس ٹخنوں سے نیچے تکبر کے ساتھ رکھنے والے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ستانے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ ناظرین، اب یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ کیا ہم ان بد نصیبوں میں تو شامل نہیں جن کی دعائیں اور فریادیں آج کی اتنی بڑی رات بھی رد کر دی جائیں گی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کا ہر حصہ بہت غور سے سنیں، کیونکہ آگے میں وہ خاص وظائف اور دعائیں بتاؤں گی جو اللہ کے حکم سے آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ رات بخشش کی تقسیم کی رات ہے اور اس رات کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم خلوص دل اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کو پکاریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے کسی پودے کو پھل دینے سے پہلے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی رمضان المبارک کی بہاریں سمیٹنے کے لیے شعبان کی یہ رات توبہ کے آنسوؤں کا پانی مانگتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے گناہوں پر ندامت کے 2 آنسو بہا لیے تو ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا جنہیں اللہ نے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ اس مبارک رات کی ایک اور عظیم خاصیت یہ ہے کہ اس میں رزق کے فرشتے زمین پر خصوصی طور پر اترتے ہیں اور ہر اس گھر پر برکتوں کا سایہ کرتے ہیں جہاں تلاوت اور ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی چھتوں اور گھروں کو گندگی سے پاک صاف رکھیں اور اپنے دل کو حسد اور کینہ سے پاک کر لیں۔ یاد رکھیں کہ 15 شعبان کی رات دراصل 14 شعبان کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہی 15 شعبان کی ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی کیلنڈر میں مغرب کے وقت ہی ڈیٹ اور تاریخ بدل جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی مہینے میں 15 شعبان کی جو رات آتی ہے، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے برات کی رات۔ مغرب کے وقت سے ہی یہ رات شب برات کی مبارک رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اور یہ عشاء کی نماز سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔
تو وہ 6 رکعت کس طرح سے اور کن نیتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے وہ مکمل طریقہ میں اب بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز با جماعت ادا کریں، کیونکہ وہ فرض نماز ہے اور فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں اور پھر نوافل ادا کریں۔ جب آپ ان سے فارغ ہو کر ادا کرنے کے بعد اب اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے تو مصلی پر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو جانے کے بعد 6 رکعت نماز نفل آپ کو ادا کرنی ہے، اور یاد رکھے کہ وہ بھی 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور پھر آخر 2 رکعت پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں آپ کل 6 رکعت ادا کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پہلی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ نفل نماز میں اس طرح سے آپ کو دل سے نیت کرنی ہے، بس ذہن میں ایک خاص خیال اور مقصد لانا ہے کہ ان 2 رکعت کے وسیلے سے اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی میری زندگی اور عمر میں فراخی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے اور مجھے ایمان کے ساتھ عمر دراز کرے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے اور عمر میں خیر و برکت اور بڑھو برتری کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری عام نماز میں جس طرح سے آپ پہلے ثنا اور پھر فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا پورا سورت پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو ملاتے ہیں، پھر رکوع کریں گے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے پھر سجدے میں جائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورت فاتحہ اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ وغیرہ کریں جیسے دوسری نمازوں کی طرح کرتے ہیں۔ تمام ارکان مکمل کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو درود ابراہیمی پڑھیں اور دعائے معصورہ پڑھیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ دائیں اور بائیں سلام پھیریں گے۔ یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد اب مصلی پر بیٹھے بیٹھے 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے یا وقت کم ہے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورت 21 مرتبہ تکرار کے ساتھ پڑھیں گے۔ یاد رکھیے گا سورہ یاسین کی ہر آیت پر اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور جو شخص اس نیت سے تلاوت کرتا ہے کہ اللہ اس کی تمام بندشیں مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تلاوت کے دوران اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر پل تر رکھیں اور دل میں اس یقین کو پختہ کریں کہ جس رب کریم نے ہمیں بن مانگے اتنی بڑی زندگی دی ہے، وہ اس رات مانگنے پر سکون اور عافیت بھی ضرور دے گا۔ یہ کلام الہی کا نور آپ کی اندھیری قبر اور حشر کی گرمی میں کام آئے گا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر اگلی 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان 2 رکعت کو پڑھنے سے پہلے اور نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک اہم بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعت کی برکت سے میرے گھر میں رزق کی برکت عطا فرمائے اور مجھے تمام ناگہانی آفتوں اور زمینی و آسمانی بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ نیت رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں اور تمام مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے اور اللہ اکبر کے ہاتھ باندھ کر نیت کریں گے جیسے دوسری نمازوں میں ادا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کی، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے۔ رکوع، سجدہ اور تشہد وغیرہ سب مکمل کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین زبانی یاد نہیں ہے یا آپ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے
سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا مکمل پڑھیں گے۔ اب آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب یہاں ایک نیت خاص بات نوٹ فرمائیں کہ آج کل بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شب برات کے یہ خاص نوافل رزق کے بند دروازے کھولنے کی بہترین کنجی ہے۔ اسی لیے آخری 2 رکعت میں پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نیت کیجیے گا، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کرم کے در سے بڑا ہو۔ آج کی رات بادشاہ ہو یا فقیر، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اسی رب سے مانگتے ہیں جو ہماری رشا رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اپنے گناہوں کے بوجھ کو توبہ سے ہلکا کرنے کا اس سے بہتر سنہری موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اب لاسٹ کے جو 2 رکعت نماز بچے ہوئے ہیں، ان آخری 2 رکعت میں آپ کو اپنے ذہن میں یہ ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دنیا میں صرف اپنا محتاج بنائے اور دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنائے۔ مجھے ہر طرح کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے اور صرف اپنا محتاج بنائے، کسی غیر اور دشمن کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نماز کی نیت کریں گے، بالکل پہلے کی طرح نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی مکمل ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ 2 رکعت اطمینان سے ادا کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پوری پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا جو سورہ ہے یہ 21 مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی الحمدللہ 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شبان نہایت ادب سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شبان خود یاد نہیں ہے تو آپ کسی سے سن بھی سکتے ہیں اور موبائل میں دیکھ کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شبان یہ برکتوں والی دعا پڑھنے کے بعد یا کسی سے سننے کے بعد جب آپ نے مکمل پڑھ لیا یا پھر سن لیا تو اب سننے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ رب کے حضور پھیلا کر دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر ذکر کریں گے۔ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے اور شب برات کی عظمت کی برکت سے میری عمر درازی بالخیر عطا فرما اور میری عمر کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد رو کر دعا کریں گے، یا رب العالمین ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مجھے تمام آفتوں، بلاؤں اور تمام دنیاوی مصیبتوں سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے، یا رب العالمین ان نمازوں کی برکت سے مجھے لوگوں کی محتاجی، غریبی اور مفلسی سے بچا کر غنی اور محفوظ فرما۔ اب ناظرین وہ خاص گھڑی ہے جس کا ہم سب کو سال بھر انتظار تھا، یعنی دعا کی قبولیت کا وہ لمحہ جب رب کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال پڑھ لیں تو پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی سچی معافی مانگیں اور اپنی اس ذاتی مشکل کا ذکر کریں جو برسوں سے حل نہیں ہو رہی ہے۔ یقین مانیں کہ جو تڑپ کر اور رو کر اس رات مانگتا ہے اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ اور محروم نہیں لوٹاتا۔ اللہ کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ تو خود چاہتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ اس سے مانگے۔ اللہ کی رحمت آج پکارتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اپنی پریشانیوں کا حل مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل ٹال دوں۔ آج کی یہ لمبی رات اور آپ کے سجدے آپ کی آنے والی پوری زندگی کو آسان اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اپنی دعا میں پوری امت مسلمہ کو اور خاص طور پر ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں ہو، جو بھی آپ کے دل میں تمنا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں اور مرادیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خاص رحم اور کرم بھی فرمائے گا اور رزق کی برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ
اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاء النبی الآمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔